کلاک وائز سننے والے دوستوں کو السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ ایک ملک کا بادشاہ کسی مہلک بیماری میں گرفتار ہو گیا۔ شاہی طبیبوں نے علاج کرنے کی سر توڑ کوشش کی لیکن بادشاہ کو آرام نہ آ سکا۔ اس کے لیے دنیا بھر سے طبیب منگوائے گئے لیکن بادشاہ کی بیماری کے سامنے سب بے بس رہے۔ آخر کار کچھ حکیموں نے بادشاہ کو کہا کہ اس کا علاج صرف انسان کے پتے سے ممکن ہے اور اس انسان میں کچھ ایسی نشانیاں ہوں گی تو ہی اس کا پتا علاج میں معاون ثابت ہوگا۔ بادشاہ نے حکیموں سے وہ نشانیاں سنتے ہی اپنے پیادوں کو حکم دیا کہ وہ ایسی نشانیوں والے انسان کو جلد از جلد لے کر محل پہنچیں۔ شاہی پیادے دن رات ایسے شخص کو تلاش کرتے رہے۔ بالآخر انہیں ایک غریب کسان کے بیٹے میں یہ ساری نشانیاں نظر آئی۔ شاہی پیادوں نے کسان کو کہا کہ وہ اس لڑکے کے بدلے بے شمار مال و دولت لے لیں اور یہ لڑکا بادشاہ کے حوالے کر دیں۔ دوستو، مزید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتی ہے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور گھنٹی کی علامت کو لازمی دبائیے۔ کسان چونکہ بہت غریب تھا، وہ پیسے کے لالچ میں آ گیا۔ اس نے مال و دولت لے لیا اور اپنا بیٹا پیادوں کے حوالے کر دیا۔ جب لڑکا بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو بادشاہ نے قاضی کو بلایا اور کہا کہ کیا اس لڑکے کی جان لے کر اس کا پتا لیا جا سکتا ہے؟ تو قاضی نے فیصلہ سنایا کہ بادشاہ کی جان بچانے کے لیے اس لڑکے کی جان لی جا سکتی ہے۔ بادشاہ نے شاہی جلاد کو بلایا اور لڑکے کو قتل کر کے اس کا پتا نکالنے کا کہا۔ لڑکا حیران و پریشان کھڑا اپنی موت کا منظر دیکھنے کو تیار تھا۔ لڑکا بے بس تھا، کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ آخر کار جب جلاد لڑکے کی گردن اتار دینے کو تیار ہوا تو لڑکا آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ بادشاہ نے لڑکے کو اپنے پاس بلایا اور کہا، تم موت سے ڈرنے کی بجائے آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا کیوں رہے ہو؟ لڑکے نے بادشاہ سلامت کو جواب دیا کہ دنیا میں انسان کا سہارا اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو ہر مشکل وقت میں اولاد کا ساتھ دیتے ہیں، لیکن میرے ماں باپ بھی مجھے پیسے کی لالچ میں چھوڑ گئے۔ لڑکے نے کہا، ماں باپ کے بعد بادشاہ اور قاضی ہی کسی انسان کا سہارا ہوتے ہیں۔ انسان کو کہیں سے انصاف نہ ملے تو وہ قاضی اور بادشاہ سے رابطہ کرتا ہے، لیکن یہاں تو آپ ہی مجھ پر ظلم کر رہے ہیں، میں کس سے فریاد کروں؟ لڑکے نے کہا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہی واحد اور آخری سہارا رہ جاتا ہے جو انسان کے ساتھ انصاف کرتا ہے، لیکن اب تک اللہ کی طرف سے بھی کوئی مدد نظر نہیں آ رہی، اس لیے مجھے اپنے آپ پر ہنسی آ گئی۔ بادشاہ لڑکے کی باتیں سن کر شرمندہ ہو گیا اور لڑکے سے کہنے لگا، جاؤ تم آزاد ہو۔ بادشاہ نے لڑکے کو بے شمار ہیرے اور جوہرات بھی دیے اور لڑکے کو عزت سے رخصت کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد بادشاہ کا مرض خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو گیا اور بادشاہ جلد ہی تندرست ہو گیا۔